السلام علیکم ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ اب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالت کا کمرہ نمبر 1 جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ حکومت سے اختلافات یا پھر کچھ اور عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں بیٹھنے کا کیا مطلب ہے، یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے اختلافات حکومت سے اب کیا ہیں، اور ریسنٹ جو ایک فیصلہ جس میں منصور عوان جو حکومت کے نمائندے ہیں اور اٹارنی جنرل آف پاکستان ہیں، ان کا ایک بیان سامنے آیا، اور اس بیان کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چیمبر ورک کے اوپر چلے گئے اور عدالت کا کمرہ نمبر 1 جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ پوری کہانی کیا ہے اور عدالت کے کمرہ نمبر 1 میں منتقل ہونے کا مطلب حکومت کو کیا پیغام دیا گیا ہے، ساری چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی IMF کے وفد کے ساتھ ملاقات ہوئی، اس کے بعد سیاسی جماعتیں مولانا فضل الرحمان، PTI اور دیگر جو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل سیاسی جماعتیں ہیں، انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا۔ پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ ہماری جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں سب فیصلے IMF کرواتا ہے، اور ایسی آزادی کا کیا فائدہ جس میں عالمی استعماری قوتیں اور ان کے بنائے ہوئے ادارے ہمارے فیصلے کریں۔ تو اس کے بعد اب بات وہاں تک نہیں رکی، اب عدلیہ میں بھی IMF کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو انصاف کا نظام ہے وہ بھی کیا اب IMF ہمیں سکھائے گا، یا IMF کے تھرو ہم یہ سب کریں گے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ IMF جو ہے وہ جو پیسہ دے رہا ہے اس کو ہمارے عدلیہ کے نظام کے اوپر اب اعتماد نہیں ہے، اور یہ اعتماد 26ویں آئینی ترمیم کے آنے کے بعد ختم ہوا ہے، اور پچھلے 2-2.5 سالوں میں پاکستان میں جو کچھ ہوا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، یا جو کچھ بھی ہوا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اب IMF چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کر رہا ہے۔ اور چیف جسٹس کی IMF کے ساتھ ملاقات کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو رہی ہیں، اور شاید کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور اب ان کو خود یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کتنا بڑا بلنڈر تھا، اور اب اس بلنڈر کو کور کیسے کیا جائے۔ اس کے بعد جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینیرٹی والا ایشو تھا، اس ایشو کے اوپر بھی اب جو اٹارنی جنرل ہیں جو حکومت کو پریزنٹ کرتے ہیں، انہوں نے اپنے جو اختلافات ہیں چیف جسٹس کے ساتھ اس کا اظہار کیا ہے۔ اس سے پہلے میڈیا کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بتایا تھا کہ اٹارنی جنرل بھی یہی سمجھتے ہیں، لیکن اب انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، میرا جو ہے وہ چیف جسٹس سے اختلافات ہیں اس ایشو کے اوپر، کیونکہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر جو ہیں ان کو سینیرٹی اور قائم مقام چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا ہے، لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا، جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحییٰ آفریدی کو یہ سمجھا چکے تھے، بارہا دفعہ یہ سمجھا چکے تھے کہ عدلیہ میں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اس کا پارٹ نہیں بنے، اور آپ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر فل کورٹ تشکیل دیں، اور اس فل کورٹ کے نتیجے میں پہلے جو 26ویں آئینی ترمیم کا تصفیہ ہے اس کو حل کریں، اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھائیں۔ پھر جو بھی چیزیں بڑھیں گی، جب ایسے بڑھیں گی تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، اور پھر ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے۔ اب ایک دفعہ یہ فیصلہ تو ہو جائے 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر کہ کیا ہونا ہے، اس کے بعد جو بھی ہونا ہے وہ ہم جو ہے وہ مل کے کر لیں گے، وہ ڈسکس بھی کر لیں گے۔ لیکن چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اس طرف جا نہیں رہے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے حکومت ان کی باتیں مانتی رہے گی یا یہ ان کی باتیں مانتے رہیں گے۔ لیکن اب جو ہے چونکہ حکومت نے تو بالکل ہی وہ آخری درجے میں جا کر عدلیہ میں اپنی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنا شروع کر دی، اور اس کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی آپ یہ کہہ لیں کہ آنکھیں کھلی ہیں، اور انہیں ہو کہ یار یہ تو بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اور اب IMF بھی کہہ رہا ہے، اور پاکستان کی عدلیہ کی کریڈیبلٹی اور باقی سیاسی جماعتیں بھی عدم اعتماد کا اظہار کر رہی ہیں، اور اب مولانا فضل الرحمان، PTI سمیت 11 سیاسی جماعتوں نے اب جو وکلا کی تحریک ہے اس کو سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور بولا کہ ہم جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر اور باقی جو ججز ہیں ان کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتوں کے سوا کوئی بھی آج ان ججز کے ساتھ نہیں ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عہدوں کے اوپر بیٹھے ہیں، اور یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے۔ اور سب ججز کو مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر ہم کبھی بھی نہیں یہ چاہتے کہ عدلیہ اپنا کردار ادا کرے،
حکومت اپنا کردار ادا کرے، آئین نے جتنا اس کو دیا ہے، پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے جتنا اس کو دیا ہے، اور باقی جو ہمارے ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ بھی وہی رول ادا کریں جو اس کو آئین نے دیا ہے، اور یقین کریں پاکستان کچھ ہی سالوں میں بہت بڑی ترقی کے اوپر پہنچ سکتا ہے۔